Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. بابا آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ وہ حیات خان کے بیڈ روم کے دروازے پر دستک دے کر بولی۔ ہاں امانی آ جاؤ اندر، کیا بات ہے بیٹے؟ حیات خان صوفے پر بیٹھے نظر والا چشمہ لگائے کسی فائل کا مطالعہ کر رہے تھے، مگر اسے دیکھتے ہی انہوں نے وہ فائل بند کر دی۔ بابا، وہ ان کو مخاطب کرنے کے بعد یہ سوچنے لگی کہ بات شروع کہاں سے کرے۔ امانی کیا بات ہے میری گڑیا؟ تمہیں مجھ سے بات کرنے کے لیے تمہید باندھنے کی ضرورت کب سے پیش آنے لگی؟ وہ اس کو اپنے بازوں کے حلقے میں لے چکے تھے۔ بابا، وہ یحییٰ چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ شاپنگ پر جاؤں، اکیلی۔ وہ متفکر انداز سے بولی۔ سمجھ گیا، تم بے فکر رہو، میں اسے منع کر دوں گا۔ وہ اس کی بات سمجھتے ہوئے اسے تسلی دینے لگے۔ نہیں بابا، آپ کو انہیں ایسے منع کرنا ہے مجھ پر کوئی بات نہ آئے۔ صاف منع کریں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ میں نے ہی منع کرنے کو کہا تھا، وہ برا مان جائیں گے۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ وہ اب ذرا سوچ میں پڑ گئے تھے۔ میں کچھ کرتا ہوں نہیں بابا، ابھی کریں، وہ 11 بجے تک مجھے لینے آ جائیں گے۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، تمہاری پھپھو آ گئی ہیں؟ جی بابا، نازی پھپھو صبح سے ہی آ گئی تھیں۔ اسے میرے پاس بھیج دو اور تم بے فکر ہو کر اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ آپ ہینڈل کر لیں گے نا؟ تمہیں بھروسہ نہیں ہے مجھ پر؟ اس سے زیادہ بھروسہ ہے آپ پر بابا۔ یہ کی نا میری شہزادی والی بات۔ جاؤ اب اپنے کمرے میں اور باہر مت آنا۔ وہ مطمئن ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے یقین تھا کہ حیات خان سب سنبھال لیں گے۔ کچھ دیر بعد جب یحییٰ اسے پک کرنے آیا تو حیات خان کی ہدایت کے مطابق اس کی پھوپھا نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر اسے مطلع کیا کہ امانی اب مائیوں کی دلہن بن چکی ہے، لہٰذا وہ شادی ہونے تک اس سے نہیں ملے گی۔ جب وہ گلشن کے سامنے اپنا اعتراض لے کر گیا تو گلشن نے بھی اپنی نند کی بات کی حمایت کر دی، کیونکہ اسے حیات خان پہلے ہی سختی سے سمجھا چکے تھے اور اب وہ اپنے سسر کے پاس اپنی شکایت درج کرانے بیٹھا ہوا تھا۔ انکل، یہ کیسی آؤٹ ڈیٹڈ اور فضول رسم ہے کہ میں اپنی ہی ہونے والی بیوی کو شاپنگ پر نہیں لے جا سکتا۔ بیٹا، اب یہ خواتین کے معاملات ہیں تو وہی جانیں۔ اس بارے میں اگر آپا کہہ رہی ہیں کہ یہ رسم ہے تو ضروری ہوگی۔ مگر انکل، آپ ان سے کہیں نا کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ امانی کو میرے ساتھ جانے دیں۔ وہ تو اس کے کمرے کے باہر چھاؤنی ڈالے بیٹھی ہیں، مجھے اس سے بات بھی نہیں کرنے دے رہی۔ یحییٰ بھائی، میں ان خواتین کے معاملے میں ٹانگ نہیں اٹکاتا، کیونکہ یہ ذرا الٹی کھوپڑی کی ہوتی ہیں، اور میں تمہیں بھی یہی مشورہ دوں گا کہ تم بھی ان کے معاملات سے دور ہی رہو۔ وہ بات کو مزاح کا رخ دے رہے تھے تاکہ یحییٰ برا نہ مانے، مگر پھر بھی وہ برا مان کر چلا گیا۔ پر وہ مطمئن تھے کیونکہ امانی پر کوئی بات نہیں آئی تھی۔ اس نے گھر جاتے ہی امانی کو فون کر دیا اور اس پر خوب برسا، اور وہ آگے سے یہی کہتی رہی کہ وہ آنا چاہتی ہے مگر اس رسم کی وجہ سے مجبور ہے، جس پر اس نے اس رسم بنانے والے کو جی بھر کے گالیاں دیں اور فون بند کر دیا۔ یقیناً وہ خفا ہو چکا تھا مگر وہ مطمئن تھی۔ جیسے ہی یحییٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا میں ان کو منا لوں گی، بس اللہ کرے کہ کسی طرح یہ 9 دن خیر و خیریت سے گزر جائیں۔ جب شادی ہو جائے گی تو ہم دونوں کو ایک دوسرے پر ہر اختیار ہوگا، پھر مجھے ایسے کسی بہانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ فون ہاتھ میں لیے سوچ رہی تھی۔ اچانک سے نیو یارک کا رخ کرنے والی سرد ہواؤں کی وجہ سے وکٹر زیف پر اتری وہ شام بے حد سرد اور اداس تھی۔ فلیٹ نمبر 12 کا دروازہ کھلا اور اندر سے آنے والی پیلی روشنی میں فلیٹ کا بیرونی احاطہ زردی میں نہا گیا، اور کچھ لمحوں بعد وہ اندر سے نکلتا دکھائی دیا۔ کھانا بہت مزیدار تھا مسز جانسن، دعوت کے لیے آپ کا شکریہ۔ وہ دروازے میں کھڑی مسز جانسن کی جانب رخ موڑے ہوئے تھا۔ خوش آمدید۔ مگر تم زیادہ دیر رکے ہی نہیں آج؟ مجھے ضروری کام یاد آ گیا ہے، اس لیے نہیں رک سکا، معذرت۔ ٹھیک ہے، اگلے ہفتے پھر آنا، مسز جانسن نے خود دلی سے کہا۔ جی ضرور۔ یہ اس کا بہت پرانا معمول تھا، ویکینڈ کی شام مسٹر اینڈ مسز جانسن کے ساتھ گزارنا، جہاں وہ لوگ ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ پھر ان کے درمیان الوداعی جملوں کا تبادلہ ہوا اور وہ دروازہ بند کر کے اندر چلی گئیں۔ وہ واپس مڑا اور کالونی سے باہر جاتی سڑک پر تیزی سے چلنے لگا۔ ابھی وہ فلیٹ سے چند قدم دور گیا ہوگا کہ اسے گھاس کے میدان پر تالاب کے قریب لگے ہوئے بڑے سے برگد کے تنے کی دائیں طرف پڑتے کسی سائے کا گمان ہوا۔ وہ ایک حدشے کے تحت محتاط سا ہو کر اس طرف بڑھنے لگا، اور درخت سے چند قدم کی دوری پر اس کا حدشہ حقیقت میں تبدیل ہو گیا۔
وہ برگد کے پیڑ سے ذرا دور ہی بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے سر پر بائیں جانب موجود چاند کی مدھم روشنی اس کا سایہ مخالف سمت میں بنا رہی تھی۔ وہ چند قدم مزید چلا اور اس سے کچھ فاصلے پر اس کے برابر جا بیٹھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے اتنی گم ہو کر بیٹھی تھی کہ اپنے قریب آہٹ پا کر بھی سر نہیں اٹھایا۔ الہان نے اس کے قریب بیٹھ کر بھی جب اس کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں پایا تو اس کو متوجہ کرنے کی خاطر مدھم آواز میں گنگنانے لگا۔ I'm a bad liar, now you know, I'm a bad liar. اس کا سریلا گانا سن کر بھی جب وہ اس کی جانب متوجہ نہیں ہوئی تو وہ سمجھ گیا کہ امریکن سنڈی اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی تھی۔ اس درخت سے اکثر بڑے بڑے سانپ نکل آتے ہیں اور ان کا منہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ تم جیسی کو تو بغیر چبائے ہی نگل لیں گے۔ الہان نے اپنے لہجے کو پراسرار بناتے ہوئے کہا، اچھا ہے چبا جائیں۔ وہ سر اٹھائے بغیر بولی تھی، چبا تو لیں پر مسئلہ یہ ہے کہ سانپ سنڈیاں نہیں کھاتے۔ وہ اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے انگریزی زبان چھوڑ اردو میں بولا تھا، مگر اس نے نہ سر اٹھایا نہ کوئی جواب دیا، جس پر وہ سمجھ گیا کہ وہ کسی شدید دکھ میں ہے اور مایوسی کی کیفیت کا شکار ہے۔ ایسے میں وہ کم از کم اسے کسی خطرے سے ڈرا کر تو وہاں سے نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ہاں اگر وہ اسے چڑھا دے تو بات بن سکتی تھی۔ زندگی پیاری نہیں ہے کیا؟ الہان اب اپنا چہرہ گھٹنوں پر ٹکائے گردن اس کی جانب موڑ چکا تھا۔ جن کا سب کچھ کھو جاتا ہے انہیں زندگی کہاں پیاری لگتی ہے؟ وہ سر اٹھا کر اس کے انداز میں چہرہ گھٹنوں پر ٹکائے اس کو دیکھنے لگی۔ الہان کو اس کی آنکھیں متورم لگیں، جیسے وہ کافی دیر تک روتی رہی ہو۔ تو تم سب کچھ دوبارہ حاصل کر لو۔ وہ اس کی جھکی ہوئی پلکوں کو دیکھتے ہوئے آہستگی سے بولا، کوشش کر چکی ہوں مگر شاید کچھ چیزوں کے کھو جانے کے بعد ان کا واپس ملنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ پھر تمہیں ان چیزوں کو اللہ حاصل مان کر ان کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دینا چاہیے۔ کہنا آسان ہے مگر کچھ چیزوں کے کھو جانے پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، ان کے پیچھے بھاگنا ہی پڑتا ہے۔ تو چلو پھر دونوں ساتھ میں بھاگتے ہیں، وہ شرارت بھرے لہجے میں بولا۔ یہ سن کر وہ الہان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور واپس فلیٹ کی جانب مڑ گئی۔ بات سنو سینڈی۔ اس کے پکارنے پر وہ رک گئی اور مڑ کے اسے دیکھنے لگی۔ میں تم سے کچھ ضروری سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں اب کچھ دیر پہلے والی نرمی مفقود تھی اور سنڈرا کو وہ آج صبح والا الہان لگا جس کی تفتیشی نگاہوں اور الجھے ہوئے سوالوں کی وجہ سے وہ خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگتی تھی۔ تم یاد رکھو کہ ہم فلورل فینٹیسی میں نہیں کھڑے۔ اب اگر تم نے مجھ سے کوئی فضول سوال پوچھا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ وہ غصے سے چیخی۔ ریلیکس اور چلانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی تمہاری نازک ہاتھوں میں اتنا دم ہے کہ میرا منہ توڑ سکیں۔ تمہاری یہ خوبصورت انگلیاں صرف پھولوں کو چھونے کے لیے بنی ہیں۔ وہ اسے چڑھانے والے انداز میں ہنسا۔ بھاڑ میں جاؤ۔ وہ بے بسی سے پیر پٹکتی ہوئی واپس جانے کے لیے مڑ گئی۔ تم اپنے ڈیڈ کو ڈھونڈنے کے لیے گئی تھی، کہاں تک پہنچی تمہاری تلاش؟ اس کی بات سن کر سنڈرا کے قدم زنجیر ہو گئے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ مڑے بغیر بولی تھی، مسٹر جانسن مجھ سے کچھ نہیں چھپاتے۔ تم کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ کیونکہ تم میرے آگے کھڑی ہو، وہ کہتا ہوا چل کر اس کے سامنے آ گیا۔ اب الہان کی پشت پر فلیٹ نمبر 12 اور سنڈرا کی پشت پر بیکر پاؤنڈ تھا اور وہ دونوں اس بڑے میدان کے درمیان نظروں سے نظریں ملائے کھڑے تھے۔ سنڈرا کو ایک بات کا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ الہان بات کیے بغیر نہیں جانے والا، سو اس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کے سوالوں کا جواب دینے کا فیصلہ کیا اور اپنے لہجے کو حتی المکان نرم کر لیا۔ صاف بات کرتے ہیں، مجھے تم پر شک تھا کہ تمہارا تعلق کسی کرمنل تنظیم سے ہے اور آج۔ وہ بات کرتے کرتے رکا اور اپنی پینٹ کی جیب سے فون نکال کر اس کے سامنے کر دیا۔ ان کو تم جانتی ہی ہوگی۔ وہ غور اس کے فون میں کھلی تصویر کو دیکھنے لگی اور الہان اس کے چہرے کو، مگر اسے سنڈرا کے چہرے پر کوئی شناسائی کی رمق نہیں دکھائی دی، جس پر اس نے خود ہی دوبارہ بولنا شروع کیا۔ یہ مسٹر اسٹیون اسمتھ ہیں، یہاں کے پولیس کے چیف، اور ان کی عمدہ کارکردگی کی بدولت ہی ہمارے علاقے کا کرمنل ریٹ شہر کے دوسرے علاقوں کی نسبت کم ہے۔ سنڈرا اب تو میں کیا کروں والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ الہان اس سے یہ ساری باتیں کیوں کر رہا تھا۔ ان کے ساتھ میرے کچھ تعلقات ہیں اور آج ہی انہوں نے باتوں باتوں میں مجھ سے ذکر کیا تھا کہ انہیں تمہارے نیو جرسی میں ایک ایسے کرمنل گروہ میں شامل ہو جو قتل اور ڈکیتی جیسے سنگین جرائم میں ملوث ہوتے ہیں، اور وہ یہاں تمہیں تلاش کر رہے ہیں کیونکہ ان کا ماننا یہی ہے
کہ تم یہاں بھی انہی مقاصد کے ساتھ آئی ہو۔ وہ بھی اپنی بات پوری نہیں کر پایا تھا کہ سندرا اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے زور زور سے ہنسنے لگی اور وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا میں تمہیں لطیفے سنا رہا ہوں؟ الہان کو اب اس کی دماغی حالت پر شک ہونے لگا تھا۔ تم اور تمہارا یہ چیف، تم لوگوں کو میرے خلاف جو بھی ثبوت ملے ہیں، مجھے ان کی بنیاد پر گرفتار کر لو۔ وہ اپنی دونوں کلائیاں اس کی جانب بڑھائے بامشکل اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولی، سندرا یہ مذاق نہیں ہے، وہ تمہیں یہاں تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے انہیں ابھی یہ نہیں بتایا کہ میں تمہیں جانتا ہوں، کیونکہ میں تمہیں ان سے بچانا چاہتا ہوں۔ وہ اسے سمجھانے کے انداز میں بولا، تمہیں میرا ہمدرد بننے کی ضرورت نہیں۔ اگر انہیں مجھے گرفتار کرنا ہے تو شوق سے کریں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اب اگر تمہاری تفتیش مکمل ہو گئی ہو تو میں چلنا چاہوں گی۔ وہ کہتی ہوئی فلیٹ کی جانب مڑ گئی۔ الہان نے دوبارہ اسے نہیں روکا کیونکہ وہ سچ جان چکا تھا۔ وہ صرف اسے ایک سادہ سی ٹرک میں پھنسا رہا تھا۔ اسٹیو اسمتھ نامی آفیسر کی وہاں کے تمام کرمنل میں بہت دہشت تھی اور وہاں کے تمام مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث لوگ اسے اچھی طرح واقف تھے۔ اس نے سندرا کی سچائی جاننے کے لیے بھی اسی آفیسر کا نام لے کر فرضی کہانی گڑھ لی تھی۔ اگر سندرا کسی مجرمانہ سرگرمی میں ملوث ہوتی تو وہ ضرور گھبرا کر اس کی مدد کی آفر قبول کر لیتی، مگر اس نے تو اس کی تصویر دیکھ کر بھی کوئی شناسائی کا تاثر بھی نہیں دیا تھا۔ الٹا وہ اپنی گرفتاری کی بات کو بھی مذاق میں اڑا رہی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ کسی جرم میں ملوث نہیں تھی، اسی لیے اس نے وہاں سے جاتے جاتے یہ فیصلہ کر لیا تھا کیا وہ اسے مزید تنگ نہیں کرے گا۔ اور دوسری طرف اپنے کمرے میں بیڈ کے سائڈ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھ کر سگریٹ پیتی ہوئی سندرا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندگی کی اس تفاقی پر ہنستی یا روتی۔ وہ سندرا جو اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اپنا سب کچھ کھو چکی تھی، لوگوں کو بے وقوف بنا کر لوٹ رہی تھی، جس کا اپنا وجود زندہ لاش بن چکا تھا، وہ کسی کے قتل میں ملوث تھی۔ وہ الہان کی کہی بات سوچ کر بے بسی سے ہنسی۔ تو بس یہی ایک الزام لگنا باقی تھا۔ اب زندگی مجھے جیل کی ہوا بھی کھلائے گی۔ چلو یہ بھی صحیح، دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ ڈھیٹ ہے، کس کی قوت برداشت زیادہ ہے۔ وہ لبا سے دھواں خارج کرتے ہوئے بالکل بے حس اور شفاف دکھائی دینے لگی تھی۔ ندرت اور سائمہ اپنی اپنی 7 سالہ بیٹیوں کو ٹانگوں کے درمیان جکڑے ہوئے بیٹھی ان کے سر کی جوئیں دیکھ رہی تھیں اور ساتھ ہی دوسروں کی غیبتیں کرتے ہوئے اپنے اپنے بائیں فرشتوں کو بھی قلم چلانے پر لگایا ہوا تھا۔ اس بار احمد گھر نہیں آیا کیا؟ سائمہ نے ندرت کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، پچھلی بار امانت نے خوب بے عزت کیا تھا نا، اسی وجہ سے شرم کے مارے اسی بار آیا ہی نہیں۔ زیادہ پھنے ہاں بن رہا تھا، اس کی ساری عقل نکال دی تمہارے بھائی نے۔ ندرت نے اسے بتانے کے ساتھ ہی لائبہ کی کمر میں دھموکا جڑا، جو اب اپنی ماں کی گرفت سے نکلنے کو پر تول رہی تھی۔ اچھا، کیا امانت بھائی نے پہلے اس نے آپ کے ساتھ منہ ماری کی؟ کل کلا ہمارے ساتھ کرتا۔ کام کا نقاش کا دشمن اناج کا، ہم کیوں اس کے مفت کے نخرے اٹھائیں؟ سائمہ وردہ کے بالوں کی چٹیاں گوندھ رہی تھی۔ تبھی گیٹ کے باہر موٹر سائیکل رکنے کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی ہارن بجا۔ جاؤ وردہ، دیکھو ابو کے دوست ہوئے تو ان کو کہنا شام کو آئیں، ابو گھر پر نہیں ہیں۔ سائمہ نے وردہ کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا اور وہ بھاگتی ہوئی گیٹ کی طرف چلی۔ امی چاچو آئے ہیں، اس نے دروازہ کھول کر وہیں سے آواز لگائی۔ چلو جی، شیطان کا نام لیا اور شیطان حاضر۔ ندرت کے منہ کا زاویہ بگڑ گیا۔ امی چاچو کہہ رہے ہیں بڑا گیٹ کھولو۔ وردہ دوبارہ اپنی ماں کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ کیوں بڑا گیٹ کیوں کھولنا ہے؟ سائمہ سے پہلے ندرت بول پڑی۔ چاچو نے بائک اندر کرنی ہے تائی امی، کرائے کی بائک کو اندر کھڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تنگ کر بولی۔ نہیں تائی امی، چاچو نئی بائک لائے ہیں۔ وردہ کی بات سن کر وہ دونوں حیران رہ گئیں۔ اسی اسنا میں لائبہ اپنی ماں کے شکنجے سے نکل کر گیٹ کی جانب بھاگ گئی، جہاں اب احمد خود کھڑا مین گیٹ کھول رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک چمچماتی ہوئی نئی نکور بائک لا کر صحن میں ایک طرف کھڑی کر دی اور خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ندرت اور سائمہ نے کچھ دیر سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اپنے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ احمد فریش ہونے کے بعد واپس اپنے کمرے میں آیا تو لائبہ اور وردہ وہیں موجود تھیں۔ آپ کی دادو کہاں ہیں بچوں؟ وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ دادو کبرا خالہ کے گھر قرآن پڑھنے گئی ہیں چاچو، وردہ نے جواب دیا۔ چاچو آپ نئی بائک لی ہے؟ لائبہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ ہاں گڑیا، نئی لایا ہوں۔ آپ ہمیں جھولا دیں گے؟ وردہ نے فوراً اگلا سوال پوچھا۔ ہاں ہاں ضرور دوں گا، ذرا دھوپ کم ہو لے پھر آپ سب کو جھولا دینے لے کر جاؤں گا۔
مگر ابھی آپ جاؤ اور دادو کو بلا کر لاؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ پیار سے ان دونوں کے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ بائیک پر جھولا ملنے کا سوچ کر وہ دونوں خوشی سے اٹکیلیاں کٹتی ہوئی اپنی دادو کو بلانے چلی گئیں۔ اس دن اس کا بھیجا ہوا میسج پڑھنے کے بعد اس کی توقع کے عین مطابق روزی نے اصرار کیا کہ وہ دوستی کے ناطے ہی صحیح اس کی بھیجی ہوئی رقم رکھ لے، کیونکہ اس پر کوئی احسان نہیں کر رہی، وہ صرف اس کی زندگی میں کچھ آسانی پیدا کرنا چاہتی ہے، جو دوستوں کا فرض ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت سن کر احمد اپنی سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت تھوڑا بہت اصرار کرنے کے بعد اس شرط پر مان گیا کہ وہ اس کی دی ہوئی رقم اپنی کمیٹی کے واپس ملنے پر لوٹا دے گا، جس پر روزی نے فوراً حامی بھر لی۔ اور یوں اس نے وہ رقم رکھ لی اور آج اس کا اپنی سواری خریدنے کا ایک درینہ خواب پورا ہو گیا تھا۔ موٹر سائیکل کی وجہ سے اس کی زندگی کتنی آسان ہو گئی تھی، یہ بس وہی جانتا تھا، اور اگر وہ اپنی کمائی پر کوشش کرتا تو شاید 70,000 کی یہ بائک خریدنے میں اسے مزید کئی سال لگ جاتے، مگر اب قسمت کی دیوی اس پر مہربان ہو رہی تھی تو وہ کیوں اس سے منہ موڑتا۔ اس نے روزی سے بات کا وعدہ تو کر لیا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ ایسی کوئی بات آئے گی ہی نہیں جب وہ روزی کو اس کے پیسے واپس کرے گا، اور یہ وعدہ تو اس نے محض اپنی خودداری اور انا کا بھرم رکھنے کے لیے کیا تھا۔ وہ سفر کی تھکان کے باعث چارپائی پر لیٹے لیٹے کب سو گیا، اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ سکینہ نے جب گھر آ کر صحن میں چمچماتی ہوئی بائک کھڑی دیکھی تو وہ بھی حیران رہ گئی تھی، مگر احمد سے اس کے متعلق استفسار کرنے سے پہلے وہ اس کے لیے کھانا بنانے کچن میں چلی گئیں۔ آپ کا بھائی نئی نکور موٹر سائیکل نکلوا کر لایا ہے، سائمہ نے بیڈ پر اپنے شوہر شوکت کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا، وہ خوشگوار حیرت سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آپ سب بھائیوں کی عمر گزر گئی کماتے ہوئے، مگر آپ میں سے کوئی ایک سائیکل تک نہیں خرید سکا، اور اسے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے کمائی کرتے ہوئے وہ موٹر سائیکل کا مالک بن بیٹھا ہے۔ سائمہ نے ناگواری سے کہا۔ ہاں تو کیا ہو گیا، اپنا کماتا ہے، گنجائش نکل رہی ہوگی تو خرید لی اس نے۔ تم اس کا موازنہ ہمارے ساتھ کر کے اپنا دل کیوں جلاتی ہو؟ پاگل، دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا بھی سیکھو۔ خوشی یا خوشی ہونے کے لیے اس خوشی کا ہماری ذات سے جڑا ہونا ضروری ہے، شوکت سادگی سے سمجھانے لگا۔ بس رہنے دیں، آپ تو ہمیشہ اس کی طرفداری کرتے ہیں۔ میں دیکھتی ہوں کہ اگر اس پہ بھی ہمارے جتنے اخراجات کا بوجھ ہوتا تو کیسے وہ اتنی مہنگی موٹر سائیکل خریدتا، مگر وہ تو جب سے کمانے لگا خود عیاشیاں کرتا پھر رہا ہے۔ مجال ہے جو کبھی اس کا خیال آیا ہو کہ میرے بڑے بھائی جنہوں نے مجھے باپ بن کر پالا، جن کے مالی حالات ٹھیک نہیں، میں ان کی کچھ معاونت ہی کر دوں، ارے اور نہیں تو اپنی ماں کے خرچے میں حصہ ڈال سکتا ہے وہ، مگر نہیں، صاحب بہادر تو کسی من چلے بے پرواہ لاوارث بنجارے کی طرح بس اپنا سوچتے ہیں، کسی اور کا کوئی خیال ہی نہیں۔ سائمہ کے دل میں جلتی حسد کی آگ کسی طور بھی کم نہیں ہو رہی تھی۔ ہم نے کہاں اسے باپ بن کر پالا ہے، یہ جملہ تو صرف دنیا داری میں اپنا بھرم کرانے کے لیے ہی کہہ دیتے ہیں۔ مجھے اچھے سے یاد ہے جب وہ فیس یا دوسری ضروریات کے لیے ہم بھائیوں کے پاس آتا تھا تو ہم پیسے ہونے کے باوجود اسے ڈانٹ ڈپٹ کر بھگا دیتے تھے۔ اگر ہم میں سے ایک بھی حقیقی معنوں میں اس کا باپ بنا ہوتا تو اپنا پیٹ کاٹ کر اس کی ضروریات پوری کرتا، نہ کہ پیسے ہونے کے باوجود اسے منع کر دیتا۔ وہ آج اگر پڑھ لکھ کر ہم سے اچھی نوکری کر رہا ہے یا ہم سے زیادہ قابل ہے تو اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں، اپنی ہمت پر پڑھا ہے اس نے۔ اب ہم کس منہ سے اس کی کمائی پر کوئی حق دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اگر ایسا کریں گے تو ہم بھائیوں کو احمد سے منہ کی کھانی پڑے گی، اس لیے بہتر ہے کہ جو بھرم بنا ہے اسے بنا رہنے دو، اور ہمارے حالات اچھے نہیں تو تم اللہ سے اچھے کرنے کی امید رکھو، احمد سے کیوں رکھتی ہو؟ شوکت نے بہت ہی صاف گوئی سے اسے آئینہ دکھایا تھا۔ آپ سے تو نہ بات کرنا ہی بیکار ہے۔ اٹھ کر کمرے سے نکل گئی اور شوکت حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ سچائی ہر ایک کو کہاں ہضم ہوتی ہے، اس کو بھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ اٹھ کر ندرت کے کمرے میں چلی گئی تاکہ اپنے اندر پھٹتے آتش فشاں کے لاوے کو اگل سکتی۔ شوکت اپنے باقی بھائیوں کی نسبت صاف کو اور حقیقت پسند واقع ہوا تھا، اور نہ ہی وہ ان کی طرح احمد کی کمائی کھانے کا خواہش مند تھا، نہ اس سے کوئی توقعات رکھتا تھا، یہی اس کے پرسکون رہنے کا راز تھا۔ ساتھ والے کمرے میں سکینہ کھانا بنا کر احمد کو جگا چکی تھی، جس سے وہ دل جمی سے بیٹھا کھا رہا تھا۔ پتر موٹر سائیکل نئی لی ہے؟ اس نے احمد کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی امی، بالکل نئی نکلوائی ہے، وہ خوش دلی سے بولا۔ کتنے کی ہے؟ 70,000 کی۔ اتنی رقم کہاں سے لی تم نے احمد؟ 70,000 کا سن کر سکینہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ امی کمیٹی ڈالی ہوئی تھی وہی نکلی۔ اچھا،
اب وہ مطمئن ہو گئی تھیں۔ بھابھیوں کا چہرہ دیکھنے والا تھا امی، جب میں نے بائک اندر کھڑی کی۔ یہ مجھ سے لڑتی ہیں نا، اب میں ان کو ایسے ہی جلا جلا کر ماروں گا۔ وہ روٹی کا آخری نوالا منہ میں رکھتے ہوئے بولا۔ سکینہ جواباً کچھ نہیں بولی۔ کھانا ختم کر کے وہ ٹی وی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ احمد تم سے کچھ کہنا تھا پتر؟ جی بولے امی۔ آج اس کا موڈ خوشگوار لگ رہا تھا، اسی لیے سکینہ کو امید تھی کہ وہ اس کی بات مان لے گا۔ پتر میں چاہتی ہوں کہ تم میرے خرچے کے طور پر کچھ نہ کچھ رقم اپنے بڑے بھائی کو دے دیا کرو، تاکہ تمہاری بھابیاں ہم سے جھگڑا نہ کریں۔ ٹھیک ہے امی، جتنی رقم چاہیے ہو آپ بتا دیجیے گا، میں دے دوں گا۔ وہ ٹی وی کی جانب متوجہ تھا، لاپرواہی سے بولا۔ اس کا جواب سن کر سکینہ نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور برتن اٹھائے کچن کی جانب بڑھ گئی۔